بس ٹھیک ہے سوال دے دیں گے. اور تو کچھ نہیں ہے یہاں، بس وہی ہے جو کچھ ہے وہی ہے. دیکھیے، مقالہ شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات اس عنوان کے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فارسی اور اردو شعراء کا مطالعہ ہے اس میں، اور بہت اچھی یہ ابتدا ہے. یاد آتا ہے کہ نظامی عروضی سمرقندی نے چہار مقالے میں کہیں یہ بات لکھی ہے، جہاں شاعری سے گفتگو کی ہے اس نے، کہ شاعروں کو چاہیے کہ وہ شعرگوئی شروع کرنے سے پہلے یا اس پیشے میں آنے کے وقت اپنے اساتذہ کے کم سے کم 20,000 اشعار یاد کریں. 20,000 شعر. اگر ان کو 20,000 شعر یاد نہیں ہیں تو ان کو شعر کہنے کا حق نہیں ہے. آج صورتحال جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. حکمت اس میں یہ ہے کہ 20,000 شعر جب آپ کو اپنے اساتذہ کے اور اپنے پیش رووں کے یاد ہوں گے تو آپ کو اسالیب اظہار کا علم ہوگا کہ کوئی بات کہی کیسے جاتی ہے. پیرائے بیان کا علم ہوگا کہ کس طریقے سے خیالات کو نظم کیا جاتا ہے. اب ہمیں اندازہ نہیں کہ خیالات کیا نظم ہو چکے ہیں، مضامین کیا باندھے جا چکے ہیں، اظہار کے کیا پیرائے رہے ہیں، آنکھوں کے لیے کیا کیا تشبیہیں ہمارے پیشرو استعمال کر چکے ہیں، قد و گیسو کے لیے کیا استعمال ہو چکا ہے. تو اس میں ہم اضافہ یا تخفیف کریں گے کیا؟ ہم کو اپنی روایت کا علم نہیں. تو اس اعتبار سے یہ موضوع بہت اچھا ہے کہ اردو اور فارسی شاعری کو، جو ایک زمانے سے ایک دوسرے سے دور تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کو قریب لانے کی ایک کوشش ہے. کم سے کم اردو شاعروں کو یا اردو کے ادیبوں کو یا ادبی معاشرے کو یہ علم تو ہو کہ ہمارے فارسی شعراء نے کیا کمال کیا ہے، اور کیسے کیسے پیرائے اظہار استعمال کیے ہیں، کیا تشبیہیں وضع کی ہیں، کیسے استعارے بنائیں. اور یہ سمجھنا کہ ہر شاعر کوئی نیا مضمون باندھ دے گا، نیا مضمون باندھا نہیں جاتا. مضمون وہی پرانے ہوتے ہیں. اس میں معنی آفرینی ہوتی ہے اس مضمون میں، کہ اس مضمون کا کوئی نیا پہلو، اس میں معنی کی کوئی نئی جہت پیدا کر دی جاتی. مثلا قد یار کا مضمون ہے، تمام شاعر فارسی اردو کے باندھ چکے ہیں، لیکن قد یار کے بارے میں جو باتیں ہمارے فارسی شعراء کہہ چکے ہیں یا کسی ایک شاعر نے کہی، اس میں کیا نئی جہت نکالی گئی ہے. یہ دراصل شاعری کا امتحان ہوتا ہے، یہ شاعر کا امتحان ہوتا ہے. مثلا جب غالب یہ کہ مثلا قد یار کے متعلق کہا جاتا ہے کہ سرو کی طرح ہے، ہمارے محبوب کا قد سرو کی طرح ہے، معلوم ہو گیا کہ قد یار کا یہ مضمون ہے، اس میں یہ بات کہی جا چکی. اب یہ تو ہے نہیں کہ بعد کے شاعر یا نیا شاعر قد یار کا مضمون نہیں باندھے گا. دیکھا یہ جائے گا کہ اس نے اس مضمون کو کس طرح باندھا ہے اور معنی کی کیا نئی جہت پیدا کر دی. 2 شعر آپ کو مثال کے طور پہ میں غالب کو سناتا ہوں، سنیے، اس سے اندازہ ہوگا کہ وہ بھی مضمون مانتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ معنی آفری شاعر ہے. غالب نے اپنی کسی خط میں یہ بات کہی بھی ہے کہ شاعری قافیہ پیمائی نہیں، معنی آفرینی ہوتی ہے. معنی آفرینی ہوتی کیا چیز ہے؟ معنی آفرینی ہوتی ہے پرانے مضمون میں کوئی ایسی بات کہنا جو نئی ہو. مضمون نہیں بدلتا، اس مضمون کے بارے میں جو بات کہی جاتی ہے وہ اس کے معنی ہوتے ہیں. شعر سنیں آپ غالب کا، پھر اس کے بعد میں مضمون پڑھتا ہوں اپنی بات کی وضاحت کے بعد. سرو تو ہے بے حد سنجیدہ لیکن پیشے مصرع یار. قد کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، قد یار کے متعلق بات ہو رہی ہے، لیکن اس کا تقابل شاعری کے مصرع سے کیا جا رہا ہے جس میں خود ایک وزن ہوتا ہے، موزونیت ہوتی ہے. اگر موزوں نہ ہو تو مصرع بنے گا ہی نہیں. تو محبوب کے قد کو سرو کہنے کے ساتھ ساتھ اس کا تقابل وہ شاعری کے یا شعر کے مصرع سے کر رہا ہے. یہی معنی آفرینی کہ قد یار کے متعلق بات کہی جا رہی ہے جو ایک شاعری کا معروف مضمون ہے، لیکن اس میں ایک نئی جہت اس نے نکالی. سرو تو ہے بے حد سنجیدہ، اور سنجیدہ بمعنی تولا ہوا، ناپا ہوا. اور سنجیدہ کہتے ہیں وزن کو بھی، مصرع میں بھی وزن ہوتا ہے، شعر میں بھی وزن ہوتا ہے، اور قدر کو بھی وہ موضوع کہہ رہا ہے، قد موضوع. سرو تو ہے بے حد سنجیدہ لیکن پیشے مصرع یار نا موضوع ہی نکلے ہے جب دل میں اپنے تولے ہیں. مصرع کی تمام موضوعیت کے باوجود محبوب کے قد کے سامنے وہ مصرع ناموضوع معلوم ہونے لگتا ہے. ایسا ہے ہمارے محبوب کا قد. اور ایسی یا یہ کہ سائے کی طرح ساتھ، یہ سب غالب کے اشعار ہیں اور صرف قد یار کے متعلق ہیں.
تو ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی مضمون پہلے بن چکا ہے تو اب باندھا نہیں جا سکتا. اب یہ شاعر کی قوت تخلیق پر ہے کہ وہ اس کو کس طریقے سے بیان کرتا ہے یا اس میں کون سے نئے معنی کے دریچے کھول دیتا ہے. سائے کی طرح ساتھ پھریں سرو و صنوبر، سائے کی طرح جیسے غلام پیچھے ہاتھ باندھ کے ٹہلتا رہتا ہے، ایسے ہی میرے معشوق کے پیچھے پیچھے سرو و صنوبر غلام کی حیثیت سے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. سائے کی طرح ساتھ پھریں سرو و صنوبر، تو اس قدِ رانا سے جو گلزار میں آئے. معشوق باغ میں گیا ہے، دنیا تشبیہ دیتی ہے قد کو سرو سے اور صنوبر سے. وہاں یہ حیثیت ہو گئی ہے باغ میں جانے کے بعد معشوق کے کہ سب غلام کی طرح سے اس کے پیچھے پیچھے سائے کی طرح لگے ہوئے ہیں. تو اصل میں دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ جو مضامین نظم ہو چکے ہیں، جو مضامین باندھے جا چکے ہیں، اگرچہ ہمارے شاعروں نے یہ بھی کہا ہے کہ راہ مضمون تازہ بند نہیں تا قیامت کھلا ہے باب سخن، تو اس میں کہنے کی بات یہی ہے کہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کوئی نیا مضمون آپ نکال بھی لیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ پرانے ہی مضمون کو آپ نے بیان کس طرح سے کیا ہے، اس میں کیا معنی آپ نے جوڑے ہیں یا معنی کا کون سا دریچہ اس میں کھول دیا ہے. یہ ہے دراصل شاعری کا امتحان. اور آپ کی جو خواہش تھی کہ میر درد کی غزل پہ آپ پڑھتی ہیں، وہ خواہش آپ کی پوری ہوئی جاتی ہے. قمر غفار سے میرا کہنا ہے کہ درد کی شاعری پہ آپ پڑھنا چاہتی تھی، اتفاق سے میں درد کی فارسی غزل ہی پہ مضمون لکھ کے لے آیا ہوں، تو وہ آپ سن لیجئے. جی یہ آپ کی آرزو پوری ہوئی جاتی ہے، حسرت رہ نہیں جائے گی آپ کی. میر درد کی شہرت عام کا اصل سبب تو ان کا مختصر اردو دیوان ہے، جس میں مضامین اور خیالات کا دلکش نگار خانہ موجود ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اظہار کا اسلوب اور زبان بھی درد کو بہت منفرد بنا دیتا ہے. سبھی تذکرہ نگار اس بات پر متفق ہیں کہ اردو دیوان کو اشعار کی تعداد کے اعتبار سے اشعار کی تعداد کے اعتبار سے اگرچہ مختصر ہے، لیکن مرتبے اور معیار کے اعتبار سے سراپا انتخاب ہے. یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ وہی شاعر جس نے اردو میں کلام کہا ہے، اس کے اردو کلام کو اس قدر مقبولیت مل رہی ہے، جبکہ فارسی میں خواجہ میر درد کا دیوان موجود ہے. اس کی طرف توجہ کم دی گئی یا کیوں نہیں دی گئی، یا جو لوگ فارسی سے خوب واقف تھے یعنی معاصر تذکرہ نگار، انہوں نے بھی اس کے فارسی دیوان کو وہ اہمیت نہیں دی جس کا وہ حقدار تھا. درد کا دیوان اس کی بھی وجوہات ہیں، شاید اس مضمون میں کہیں اس پر بھی روشنی مل جائے، لیکن فارسی کلام کے بارے میں تذکرہ نگاروں کے فہوائے کلام سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ درد کے فارسی اشعار اگرچہ خوب ہیں، لیکن بیان کی ایسی ندرت اور مضامین میں وہ تنوع نہیں جو اردو کلام کا امتیاز ہے. تذکرہ نگاروں نے لکھا بھی ہے جو معاصر خوب فارسی جانتے تھے، ظاہر کون تذکرہ نگار اس زمانے میں فارسی نہیں جانتا تھا. میر تقی میر اپنے تذکرے میں لکھتے ہیں، در چمن شیر لفظ رنگی چمن چمن، گل چینے خیال اورا گل مانا دامن دامن، شاعر زوراور ریختہ. شعر فارسی ہم می گویت. اب یہ جیسے ضمناً کسی کا ذکر ہو رہا ہو، ایسے ضمناً ذکر کیا ہے میر نے درد کا. شعر فارسی ہم می گویت اما بیشتر رباعی و گرمی بازار. یہاں بھی انہوں نے فوقیت جو ہے وہ درد کی رباعیات کو دی ہے، غزلیات کو نہیں دی. اور اما کر کے جو پیرائے بیان ہے اس سے بھی لگتا ہے کہ درد کی اردو شاعری کو وہ اہمیت دیتے تھے. فارسی بھی قابل قدر تھی مگر ایسی نہیں. آگے چل کر درد کے والد خواجہ ناصر اندلیب سے عقیدت کا بیان نہایت نیاز مندی سے میر نے کیا ہے، اور اپنے کلام کی مقبولیت کو ان کے والد کی دعاؤں کا فیض قرار دیا ہے. خواجہ ناصر اندلیب کے بارے میں میر اپنے تذکرے میں لکھتے ہیں، ایامے کی فقیر بخدمت آں بزرگوار شرف اندوز بھی شد، اور از زبان مبارکش فرمود کہ میر محمد تقی تو میر مجلس خواہی بود. یہ خواجہ ناصر اندلیب نے میر کے متعلق یہ بیان دیا کہ اے میر، بہت چھوٹے تھے اس زمانے میں، کہ اے میر تو میر مجلس خواہی شد. الحمدللہ والمنت کہ این حرف آں سرے سلسلہ خدا پرستاں مؤثر استاد، باطن آں خضر قافلہ اہل عرفان کی ظاہر ترست زود اثر کرد.
اپنی تمام شہرت کو وہ اسے کہتے تھے کہ خواجہ ناصر اندلیب کی دعاؤں کا فیض ہے کہ ہمارے اشعار پسند کیے جاتے ہیں اور ہمیں یہ مقبولیت نصیب ہو رہی ہے۔ میر حسن نے تذکرہ شعرائے اردو میں سلوک و معرفت کے باب میں درد کے مرتبے کا اعتراف کرتے ہوئے یہاں تک لکھا ہے کہ شعر گوئی کا پیشہ ان کے مرتبے سے نہایت فروتر چیز تھی۔ میر حسن کی عبارت توجہ طلب ہے: شاعر فارسی و ہندی نئے نئے غلط اینچے لائق اوست، بل شعر گفتن دونے مرتبہ اوست، دیوانہ شگرچہ مختصر است لیکن چوں کلام حافظ سراپا انتخاب۔ یہ اردو دیوان کے متعلق کہا، لیکن کہا یہی ہے کہ ان کا سیر و سلوک میں، معرفت میں اور معرفت حق میں جو مرتبہ درد کا ہے، شاعری اس کے لیے بہت دون مرتبت ہے، بہت کم تر چیز ہے، لائق اعتنا بھی نہیں ہے ان کے لیے۔ ان دونوں تذکروں سے یہی مستفاد ہوتا ہے کہ درد فارسی میں بھی شعر تو کہتے تھے، لیکن مرتبے اور معیار کے اعتبار سے ان کا اردو دیوان بڑھا ہوا ہے، اور اس اردو دیوان کو وہی حیثیت حاصل ہے جو فارسی میں خواجہ حافظ کے کلام کو حاصل ہے۔ مصحفی کی رائے بھی ملاحظہ ہوتی چل۔ شعر ہندیش از بس شہرت تمام، مشہور ہر دیار، اگرچہ شعر فارسی ہمدارت جو ہے یہ بیان کا پیرایا توجہ طلب ہے کہ اگرچہ وہ فارسی میں بھی شعر کہتے تھے مگر ان کے شہرت کی بنیاد جو ہے وہ اردو کلام ہے۔ درد کا فارسی دیوان کب مکمل ہوا اور پہلی بار کب شائع ہوا، اس سلسلے میں سبھی تذکرے خاموش ہیں۔ خانِ آرزو نے مجموع النفائس مؤلفہ 1750 میں اس سلسلے میں لکھا ہے: با شعرا رب بسیار دارت و فارسی ہم می گوید۔ یہاں بھی وہی ضمنی ذکر ہے۔ غرض سبھی نے درد کے فارسی اشعار کا ذکر تو کیا، لیکن دیوان کی بات کسی نے نہیں کہی کہ دیوان کب شائع ہوا۔ قائم چاندپوری نے اپنے تذکرے مخزن نکات میں پہلی بار درد کے اردو دیوان کا ذکر کیا ہے۔ قائم کا تذکرہ 1758 میں مکمل ہوا، مگر اس میں بھی فارسی دیوان کا ذکر نہیں ہے۔ دیوان درد فارسی کا پہلا ایڈیشن 1850 میں مطبع کبیری سہسرام سے شائع ہوا۔ اس ایڈیشن کا ایک نسخہ غالب انسٹیٹیوٹ دہلی کے کتب خانے میں موجود ہے۔ یہ دیوان 144 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس ایڈیشن کے حوض پر اصل متن کی حیثیت سے فارسی کا کلام ہے، جبکہ حاشیے پر اردو کلام ہے۔ یہ ایڈیشن اب کمیاب ہے، البتہ دوسرا ایڈیشن سید نور الحسن خان کی فرمائش پر مطبع انصاری دہلی سے 1892 عیسوی میں شائع ہوا۔ اس ایڈیشن کا متن 148 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس ایڈیشن کا عکسی نسخہ راقم السطور کے پاس بھی موجود ہے۔ اس کے سرنامے پر ان من الشعر لحکمہ و ان من البیان لسحرہ لکھا ہوا ہے، اور دیوان ہو ناصر کے جلی عنوان سے شروع ہوتا ہے۔ ناصر بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں ایک نام ہے، لیکن درد کے والد خواجہ ناصر اندلیب کی رعایت بھی اس سرنامے میں رکھی گئی ہے۔ درد کو اپنے والد سے غائب درجہ ارادت اور عقیدت تھی۔ وہی درد کے پیر و مرشد اور طریقہ محمدیہ کے بانی تھے۔ دہلی کی تباہی اور بربادی کے بعد درد کے دہلی نہ چھوڑنے کی وجہ جہاں ان کا توکل اور استغنا تھا، وہیں دہلی میں ان کے والد کا مزار بھی تھا۔ یہ ایک بڑی وجہ تھی کہ درد نے دہلی نہیں چھوڑی، چنانچہ تاعمر وہیں رہے اور دہلی ہی میں پیوند خاک ہوئے۔ میر درد کے سلسلے میں اہم بات یہ ہے کہ وہ شعر و شاعری کو نہ تو کار زیاں سمجھتے تھے، جیسا کہ تذکرہ نگار نے لکھا ہے کہ شعر و شاعری ان کے مرتبے کے مناسب نہیں تھی۔ اب درد کا کیا خیال ہے شاعری کے متعلق، اپنی شاعری نہیں، خود شعر و شاعری کے متعلق کیا خیال ہے، وہ بہت توجہ طلب ہے۔ درد کے سلسلے میں اہم بات یہ کہ وہ شعر و شاعری کو نہ تو کار زیاں سمجھتے تھے، نہ حقیر گردانتے تھے۔ شاعری کے پیشے کے تئیں ان کا رویہ تحسین کا تھا۔ اس طرح کے کئی بیانات ان کے رسائل اربع میں ایک سے زائد بار دیکھنے کو ملتے ہیں۔ 4 رسالے ہیں ان کے خواجہ میر درد کے: نالے درد، آہ سرد، درد دل اور شمع محفل۔ یہ 4 رسالے ہیں، اب وہ بھی دیکھنے کو نہیں ملتے، خال خال کہیں کہیں لائبریریوں میں موجود ہیں، عام طور سے لوگوں کی نظر سے گزرے نہیں ہو۔ اس طرح کے کئی بیانات، شاعری کے پیشے کے ان کا رد عمل، اس طرح کے کئی بیانات ان کے رسائل اربع میں ایک سے زائد بار دیکھنے کو ملتے ہیں۔ رسالہ شمع محفل کے نور نمبر 327 میں اس سلسلے میں اپنا موقف بیان کرتے ہیں۔
نور نمبر 327 کا مطلب یہ ہے کہ شمع محفل، رسالوں میں انہوں نے یہ رعایت رکھی ہے. بہت عجیب و غریب آدمی تھے خواجہ میر درد، اور شاعری تو کمال کی تھی ان کی، اس پہ شاید کچھ باتیں ابھی آگے آ جائیں. 4 رسالے جو رکھے ہیں اس کے نام بھی اسی مناسبت سے رکھے ہیں. مثلا پہلا رسالہ رسالہ درد دل ہے. اس میں 141 درد نمبر 1، درد نمبر 2، درد نمبر 3، ایسے 141. ایسی آہ سرد، اس میں بھی 141 آہ نمبر 1، آہ نمبر 2، آہ نمبر 3، آہ نمبر 4، 141 آہ. شمع محفل، اس میں عنوانات بنائے ہیں اپنی باتوں کے لیے. شمع کی مناسبت سے انہوں نے اس کا عنوان بنایا ہے نور نمبر 1، نور نمبر 2، نور نمبر 3، نور نمبر 4. 141 رکھنے کی حکمت یہ تھی ان کی. اب دیکھیے یہی اپنے بات سے عقیدت غائب درجہ. شعر بھی ہے ان کا، انہی رسالوں میں موجود ہے. از بس کی نالہا ہما در یاد ناصرست، سارے نالے ہمارے یاسر خواجہ ناصر اندلیب کی چونکہ یاد میں ہیں. تعداد عام موافق اعداد ناصرست، 141 ناصر کے عدد بنتے ہیں. اس لیے درد بھی 141، آہ بھی 141، درد شمع محفل میں نور نمبر بھی 141، اور آہ سرد میں آہ بھی ٹوٹل نمبر ان کا 141 ہے. یہ تھی ان کی عقیدت کا حال. بہرحال تو یہ تو بیچ میں بات آ گئی. نور نمبر 327 میں اس سلسلے میں اپنا موقف بیان کرتے ہوئے درد لکھتے ہیں: شاعری را امر سہل پنداشتن ناشی از جہل است. شاعری کو آسان کام سمجھنا یہ بربنائے جہالت ہوتا ہے جو شاعروں کو کم نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور نا فہمیدہ از راہ جہل ہر کمال را بخاطر نہ آوردن امر سہل است. چونکہ آپ سمجھتے نہیں، آپ کو اس کے مرتبے کا علم نہیں، اس کے کمالات کا علم نہیں، اس لیے اس کو آپ از راہ جہل خاطر میں نہیں لاتے. کہ زہاد بے حقیقت بسبب نادانی خود ای تلامذت الرحمن را زیادہ گو میں پندارند. مطلب ایسے ہی گھومتے رہتے ہیں، بکتے رہتے ہیں، شعر کہتے رہتے ہیں، بکواس. یہ بربنائے جہل ہے، بربنائے بے خبری ہے. اور کن لوگوں کے متعلق لکھا ہے؟ نا فہمیدہ از جائے زہاد بے حقیقت کے متعلق لکھا ہے، زاہد خشک جس کو کہتے ہیں. یا علماء جاہل طبیعت بجہت غرور کتب خانی خیش، بجہت غرور کتب خانی خیش این آئینہ داران علمہ البیان را ہرزہ گو می شمارن. بکواس باتیں کرتے رہتے ہیں یہ شاعر جو ہیں. وَإِلَّا سخن سنجی کرامی آیت. شعر کہنا آتا کتنے لوگوں کو ہے. وہ سخن تازہ از دہانے کہہ ظہور میں نمایت. اور نئے مضامین باندھنا کتنے لوگوں کے بس کی بات ہے. بسیار نسبت درست قوی با مبدع فیاض میں باید تا کلام موضوع دلچسپ از زباں بروز فرمایت. بہت مضبوط نسبت چاہیے تلاميذ الرحمن سے اور مبدع فیاض سے، تب جا کر کے شعر بنتے ہیں اور شعر تر باہر آتے ہیں. ہر چند کے درزہد شوی لاسانی یاد در رہے علم و فضل مرکب رانی سوء شعرا بچسم تحقیر مبی گر ان من الشعر لحکمہ خانی. درد کی یہ روائی ان کے دیوان میں بھی صفحہ 141 پر موجود ہے. رسالہ درد دل میں ایک اور جگہ لکھتے ہیں: طب روان من فی الجملہ موزونی دارد. میری طبیعت میں بھی ایک نوع کی موزونیت ہے. گاہ گاہ بطرف شعر گفتن ہم رومی آرد. کبھی کبھی میں بھی شعر کہتا ہوں. وہ خامہ بریدہ زبان را، اور بریدہ زبان اپنی قلم سے از عرق شرم بے دستگاہی تر میں گردانت. نہایت شرمندہ ہو کر کے نہایت عدامت کے ساتھ کبھی کبھی میں بھی قلم سے اپنی شعر لکھتا ہوں. وہ قلم سینہ چاک را بر تحریر اشعار نادرست خیش می گریانت. اور اپنے نادرست شعر پر میں خود بھی روتا رہتا ہوں کہ شعر جیسا بننا چاہیے تھا ویسا بن نہیں سکا. بئی توقعی بیجا کہ شاید در کدام زمین شگفتہ بآبیاری چنی گریائے بے اثر ہم نہال شعر تر می رویت. بئی امید ہر دم خانہ طب رواں گریت کہ باشد از زبان من برایت شعر تر گاہے. یہ رسالے میں یہ سب ان کی تحریریں موجود ہیں. شعر تر کی آرزو میں رونے کا مضمون اردو میں بھی درد نے نظم کیا ہے: اے طب رواں تیری مدد ہوئے تو شاید اس بحر میں ہم سے بھی کوئی شعر تر آوے.
دونوں اشعار میں ہر لفظ رعایتوں کے استعمال سے معنی کی سطح پر باہم پیوستہ اور ایک دوسرے سے بندھا ہوا نظر آتا ہے۔ تب رواں میں روانی کا لفظ، پھر بحر کا لفظ، پھر تر کا لفظ، سب میں رعایتیں موجود ہیں۔ ایک تو روانی ہوتی ہے پانی میں، بحر بمعنی سمندر ہے، بحر بمعنی شاعری کا وزن بھی ہے۔ اے تب رواں تیری مدد ہوئے تو شاید اس بحر میں ہم سے بھی کوئی شیر تر آوے۔ اور تر کی بھی مناسبت، اصل میں جب مناسبات استعمال ہوتی ہیں، اب ہمارے زمانے میں یہ سب چیزیں ختم ہو گئیں، یہ نہیں کہ بے قدر ہو گئی، بربنائے لا علمی اور بے خبری ہم ان کی قدر سے واقف ہی نہیں ہیں۔ شعر مفرد حیثیت میں معنی نہیں رکھتے، الفاظ مفرد حیثیت میں تو لغت سے آگے نہیں بڑھتے۔ الفاظ کی خوبی یہ ہے کہ جب اس کو کسی مخصوص بندش میں آپ ڈالتے ہیں، کسی مخصوص ترکیب میں ڈھالتے ہیں، ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے متوازی رکھتے ہیں، تو دونوں میں ایک چکماق کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ایک کشش پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی کو بندش الفاظ کہتے ہیں۔ اسی کو آتش نے کہا تھا، بندش الفاظ جڑنے سے نگوں کے کم نہیں۔ شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا، ایک نگینے کو دوسری نگینے کی جگہ رکھ دیا، زیور ضائع ہو جائے گا۔ ہر نگینے کی ایک جگہ ہے، ہر لفظ کا ایک محل ہے۔ تو جب وہ لفظ ایک ساتھ، مطلب شیر، تر، بحر، یہ جب الفاظ ایک ساتھ رکھے گئے اور تر، تو ان میں ایک تحرک کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، وہی شاعری کہلاتی ہے۔ اب ہمارے ہاں شعراء کو نہ مناسبات کا لحاظ، نہ رعایتوں کا اندازہ، نہ لفظی نہ معنوی، تو شاعری ضائع ہونی تھی سو ہو رہی ہے۔ اب دوسری چیزیں آ گئی ہیں، یہ سب چیزیں قابل قدر ہے، اور رعایت لفظی سے کام لیا ہے۔ ارے بھائی بڑی مشکل چیز ہوتی ہے رعایت لفظی، بہت آسان نہیں ہوتا ہے۔ دونوں اشعار میں ہر لفظ رعایتوں کے استعمال سے معنی کی سطح پر باہم پیوستہ اور ایک دوسرے سے بندھا ہوا نہ، البتہ اردو والے شعر میں بحر کے لفظ نے مزید لطف پیدا کر دیا ہے۔ سمندر کے علاوہ بحر شعر کا مخصوص وزن بھی ہے، اس اعتبار سے شعر تر کی معنویت مزید بڑھ جاتی ہے۔ یہ صورتحال یعنی لفظی اور معنوی رعایتوں کا برمحل استعمال درد کی فارسی دیوان میں بھی بکثرت موجود ہے۔ ایک اور جگہ اپنی شاعری کے متعلق اس طرح اظہار خیال کرتے ہیں، شعر سنیں آپ۔ یہ تو غالباً مضمون بھی نیا ہے، محض یہ نہیں کہ پرانے مضمون میں کوئی نئے معنی پیدا کر دیے گئے ہیں یا محض معنی آفرینی سے کام لیا گیا، یہ مضمون آفرینی کی سطح کی چیز ہے جو درد نے یہ باندھی ہے، نیا مضمون نکالا ہے۔ از پردہ لفظ مثل نغمہ، از پردہ لفظ مثل نغمہ، معنی شدہ جلوگر سخن نیست۔ لفظ کے پردے سے نغمے کی طرح معنی نکل رہے ہیں، یہ محض شاعری نہیں کر رہا ہوں میں۔ مضمون شعر کا یہ ہے کہ ارباب باطن کے کلام کے حقیقی معنی تک رسائی کے لیے الفاظ کے ظاہری حجاب سے گزرنے کی ضرورت ہے، اسی لیے لفظ کو پردے سے تعبیر کیا ہے۔ از پردہ لفظ مثل نغمہ، معنی شدہ جلوگر سخن نیست، اس کو شاعری مت سمجھو، یہ محض الفاظ نہیں ہیں بلکہ معنی ہی معنی ہیں جو اس میں بھرے ہوئے ہیں، اور وہی ظاہر بھی ہو رہے ہیں۔ الفاظ کے ظاہری حجاب سے گزرنے کی ضرورت ہے۔ پردہ، نغمہ، معنی، لفظ، سخن، یہ سب اس درجہ جذب و پیوست ہیں اور رعایتیں اس سہولت سے شعر میں باندھی گئی ہیں کہ معنی کی سطح پر ان میں غیر معمولی ارتعاش پیدا ہو گیا ہے۔ اب دیکھیے اس میں جو الفاظ ہیں نا، پردہ، لفظ، نغمہ، معنی اور سخن، اتنی چھوٹی بحر میں 6 لفظ ایسے رکھے ہوئے ہیں جن میں باہم ربط موجود ہے، معنی کی سطح پر ربط موجود ہے۔ پردہ محض حجاب کو نہیں کہتے، پردہ موسیقی کی ایک اصطلاح بھی ہے جو نغمے کی مناسبت سے یہاں باندھا گیا ہے۔ پردہ الاپ کو کہتے ہیں، جو موسیقی میں الاپ کا اسٹیج آتا ہے اس کو پردہ کہتے ہیں۔ اور پردہ تار والے جو ساز ہوتے ہیں، مثلا ہارمونیم ہے، مثلا تنبور ہے، اور مثلا آج کل استعمال ہوتا ہے وہ ہے، تو اس میں جو تار بندھے رہتے ہیں نا، اس کے نیچے ایک پیش سی دی ہوئی ہوتی ہے جس سے سر کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اس تار کو بھی پردہ کہتے ہیں۔ از پردہ لفظ مثل نغمہ، معنی شدہ جلوگر سخن نیست۔ اب ہم واقف نہیں ہیں اگر ان نہایتوں سے، تو ہماری کمی ہے نا، شعر میں کمی نہیں ہے۔ قاری جو مرادی قاری ہوتا ہے، امپلائڈ ریڈر ہوتا ہے، وہ حیثیت ہی نہیں ہماری بن رہی ہے کہ ہم ان اشعار کی داد دے سکیں یا ان کی قدر کر سکیں۔ رعایتیں اس سہولت سے شعر میں باندھ دی گئی ہیں کہ معنی کی سطح پر ان میں غیر معمولی ارتعاش پیدا ہو گیا ہے۔
پردے کی یہ معنی بھی اگر پیش نظر ہوں کہ فن موسیقی سے اس لفظ کا گہرا رشتہ ہے تو لطف مزید بڑھ جاتا ہے۔ راگوں میں آنے والے الاپ بھی پردہ کہے جاتے ہیں، یا ہارمونیم، ستار اور تنبور میں تاروں کے نیچے کسی ہوئی وہ سلاخیں جن کی مدد سے سر کنٹرول کیا جاتا ہے، اسے بھی اصطلاح میں پردہ کہا جاتا ہے۔ غرض حجاب کے علاوہ یہ موسیقی کی خاص اصطلاحات ہیں۔ صوفیانہ حال سے قطع نظر ظاہری سطح پر بھی شعر معنی کی کثرت کی وجہ سے روشن ہو گیا، اور یہ لطف انہی رعایتوں کے سبب پیدا ہوا ہے۔ غالب نے بھی اپنے مشہور شعر میں پردے کے اسی معنی کی رعایت رکھ کر شعر کی مزید جہتوں کو پھیلا دیا ہے۔ شعر ہے غالب کا: محرم نہیں ہے تو ہی نوا ہائے راز کا، یہاں ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا۔ محرم نہیں ہے تو ہی نوا ہائے راز کا، یہاں ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا۔ جی اس پردے لفظ مثلی نغمہ، معنی شدہ جلوہ گر سخن نیست۔ سب پورا کا پورا معنی کی طرح روشنی دے رہا ہے۔ الفاظ تو اس میں ہے ہی نہیں ہے، سب معنی ہے، یعنی معنی کی اتنی کثرت ہے، الفاظ نہیں ہوں گے تو بیان کیسے ہوگا؟ سب معنی کی اتنی کثرت ہے اس شعر میں کہ اس کو آپ سخن و شاعری نہ سمجھیں، صرف معنی سمجھیں اس کو آپ۔ بہرحال غالب نے اپنے مشہور شعر میں پردے کی اسی معنی کی رعایت رکھ کر شعر کو مزید جہتوں میں پھیلا دیا ہے۔ محرم نہیں ہے تو ہی نوا ہے راز کا، یہاں ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے۔ شعر و شاعری کے متعلق درد کے بیانات قدر توجہ سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ان کے نثری بیانات بھی نہ صرف درد کی بلکہ متصوفانہ شاعری کی تفہیم کی کلید ہیں کہ صوفیانہ شاعری کو سمجھا کیسے جائے اور تصوف کی شاعری کو پڑھا کیسے جائے۔ اس کے پڑھنے کے وہ طریقے نہیں ہیں جس طریقے سے ہم آج شاعری پڑھتے ہیں، وہ ٹولز نہیں ہیں اس کے پڑھنے کے جن ٹولز سے آج ہم شاعری پڑھتے ہیں۔ وہ ٹولز ہی ہمارے ہاتھ سے چلے گئے، وہ اوزار ہی ہمارے ہاتھ سے چھن گئے جن سے صوفیانہ شاعری پڑھا جاتا تھا، اور جن ٹولز کی مدد سے ان صوفیانہ شاعری کے محاسن کو ہم سمجھتے تھے اور اس کی تحسین کرتے تھے۔ سیر و سلوک کے مضامین شاعری میں کیوں کر داخل ہوئے، تصوف کس راستے سے آیا ہے شاعری میں، اور کس طرح ان خیالات نے شاعری میں مستقل جگہ بنا لی، یہ تو مطالعے کا مستقل موضوع ہے۔ لیکن اصل نقطہ اس باب میں یہ ہے کہ عشق کا جذبہ ہوا و ہوس سے لے کر معرفت ذات حق کی بے نہایت وسعتوں تک دراز ہے۔ عشق کا جذبہ ہوا و ہوس سے لے کر معرفت ذات حق کی بے نہایت وسعتوں تک دراز ہے، مادی کثافتوں سے لے کر روحانی لطافتوں تک۔ اس غیر مختتم مکانی عرصے میں محبت کے ہزارہ رنگ ڈوبتے اور ابھرتے ہیں، کہیں مبتذل رقیق اور پیشپا افتادہ پیکر میں، اور کہیں تنزیہ اور تجرید کے غیر مرئی تجربات کی صورت میں۔ حسن کی جملہ مظاہر سے جمالیاتی نشاط کا ایک فطری اور خلقی رشتہ ہوتا ہے۔ جو انسانی فطرت میں ودیت کر دیا گیا۔ اب کیوں آدمی متاثر ہوتا ہے حسن سے، اس کی کوئی توجیہ نہیں ہے۔ حسن فطرت میں، جیسے میٹھی چیزوں میں مٹھاس کیوں معلوم ہوتی، کیوں تو نہیں آپ بتا سکتے۔ ہاں یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ میٹھا ہے، یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ نمکین ہے، یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ تلخ اور کڑوا ہے۔ کیوں ہے، مرچ کیوں کڑوی ہے اور گڑ کیوں میٹھا ہے، اب یہ بتانا ذرا مشکل ہے۔ ایسے ہی حسن کا معاملہ ہے، چاہے وہ مجازی حسن ہو، چاہے وہ حقیقی حسن ہو، چاہے وہ معشوق مجازی ہو، چاہے وہ معشوق حقیقی ہو۔ بتایا شروع میں نے آپ سے عرض بھی کیا، چاہے وہ رقیق نوعیت کا ہی کیوں نہ عشق ہو، چاہے مبتذل پیشپا افتادہ کیوں نہ ہو، فرسودہ عشق کیوں نہ ہو، لیکن حسن کی طرف انسانی فطرت کا کھنچنا ایک فطری امر ہے جنہیں لے کر کے آدمی پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے شاعری میں جہاں کہیں معشوق کا بیان ہوتا ہے، اس کے سراپا کا بیان ہوتا ہے، اس کے پیکر کا بیان ہوتا ہے، آدمی کو اچھا لگتا ہے۔ وہی صورت عشق حقیقی میں بھی ہے، اور اسی راستے سے تصوف جو ہے ہمارے یہاں اردو شاعری میں داخل ہوئی کہ وہاں بھی حسن کی کیفیات کا بیان ہے، اور بیان کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ الفاظ وہی ہیں جو عشق مجازی کے لیے بیان ہوتے ہیں۔ اس کا بھی ایک نقطہ ہے جس پر درد نے روشنی ڈالی ہے۔ یہ جذبہ جملہ جذبات پر حاوی ہے، اسی لیے سنسکرت شعریات میں اسے رس راج کہا گیا ہے، شرنگار رس کو رس راج ہے یہ۔ پس زنان بازاری سے لے کر معشوق حقیقی تک جہاں کہیں موزونی الفاظ میں ڈھلے ہوئے نغمے کی صورت یہ جذبہ متشکل ہوتا ہے، دامن دل کو کھینچنے لگتا ہے۔
مسئلہ صرف مخاطب اور قاری کے ذوق اور معیار کا ہے. فکر ہر کس بقدر ہمت اوست. کوئی زنانے بازاری پہ ٹھہر جاتا ہے، رک جاتا ہے، وہیں اپنی زندگی بسر کر دیتا ہے. کوئی سیر و سلوک میں چلا جاتا ہے اور اس کے ہاں ایک علویت، ایک ترفع، ایک تنزیہ اور ایک تجرید کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. تصوف کے مضامین اسی راستے سے شاعری کے قلمرو میں داخل ہوئے ہیں. تصوف کے مضامین اسی راستے سے شاعری کے قلمرو میں داخل ہوئے اور اپنی بے پایانی کے سبب نئے نئے مضامین کی شکلوں میں ڈھلتے چلے گئے. درد کا فارسی کلام بھی تصوف کے معاملات کے بیان میں جملہ معاصرین سے زیادہ روشن اور تابناک ہے. اس نوع کے اشعار روایتی اور عامۃ الورود عشقیہ تجربے کا بیان ہونے کے ساتھ ہی سیر و سلوک میں پیش آنے والے روحانی معاملات کا بھی وسیلہ اظہار ہے. میر درد نے اپنے رسائل اربع اور شہرہ آفاق تصنیف علم الکتاب، یہ بھی صاحب عجیب و غریب کتاب ہے. علم الکتاب تقریباً 700-800 صفحے کی یہ کتاب ہے، جہازی سائز کی، اتنی بڑی. ایک ہی بار چھپی اس لیے ملتی نہیں ہے، نظر سے نہیں گزری. اور اس میں صاحب ایسی حکیمانہ باتیں اور ایسے پتے کی باتیں ہیں سیر و سلوک کے ساتھ ساتھ اور فلسفیانہ مسائل پر بھی اور فلسفیانہ معاملات پہ بھی. اس میں بھی انہوں نے یہ سب بحثیں اٹھائی ہیں درد میں. اب وہ اتفاق سے ہماری دسترس میں نہیں ہوتی، وہاں مولانا آزاد لائبریری میں موجود ہے. میں نے یہ کتاب دیکھی بھی ہے، اس سے استفادہ بھی کیا ہے. اس سے بیشتر حصے، پورا تو نہیں بالاستیاب پڑھ سکا میں، لیکن اس کے بیشتر حصے ہمارے پڑھے ہوئے ہیں. جستا جستا صوفیانہ واردات پہ اظہار خیال کیا ہے اور رسالہ آہ سرد میں تو اس حقیقت سے پردہ اٹھ گیا ہے کہ عشق مطلق، جسے حقیقی اور مجازی کے خانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اپنی اصل میں ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں. عجیب بات کہی ہے میر درد نے. عشق مطلق، اب وہ 3 چیز نکالی انہوں نے درد نے. ایک عشق مطلق، ایک عشق حقیقی اور ایک عشق مجازی. کہتے ہیں تینوں ایک ہی چیز. مجازی خانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اپنی اصل میں ایک ہی حقیقت کے 2 پہلو ہیں. ہجر و وصال کی کیفیات جس طرح عشق مجازی میں پیش آتی ہیں، بینی حقیقی میں بھی سالک کو وہی سب پیش آتا ہے. وہی ہجر کے قصے ہیں، وہی وصال کی حکایتیں ہیں. ملاحظہ ہو رسالہ آہ سرد، آہ نمبر 259. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آہ سرد میں جو عنوانات بنائے ہیں انہوں نے اپنے بیان کے لیے، آہ نمبر 1، آہ نمبر 2، آہ نمبر 4، ایسی 141 آہ ہے. اس میں 268 میں لکھتے ہیں، اور اس صریح بیان کے بعد مجازی اور حقیقی درمیان ربط و تعلق کی نوعیت پر مزید کچھ لکھنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی. یہی وہ نقطہ ہے جس کی وجہ سے مجازی عشق کی تعبیرات اور وسائل عشق حقیقی کے معاملات کو بیان کرنے کے لیے شاعری میں استعمال ہوئی ہیں. درد کے الفاظ ہیں، میر درد کے الفاظ ہیں: عشق مطلق آنی ذات العشق کہ منقسم بمجازی و حقیقی گشتہ 2 نام پیدا کر، در ہر 2 مقام یک صورت دارد. نسبت عشقیہ معاملات تجلیات تشبیہ بظہور میارد. آہ نمبر 268. درد کا اصل ہنر اور فنکاری کا جوہر ان اشعار میں درجہ کمال پر پہنچ جاتا ہے جہاں عشق مجازی کے لوازمات اور علائم کے پردے میں روحانی کیفیات کا بیان کیا انہوں نے. یہ ایسی صورت میں حقیقت اور مجاز کی دوئی کا شائبہ بھی باقی نہیں رہ جاتا. انہوں نے انہی اشعار کی روشنی میں درد کے شاعرانہ مرتبے کا اندازہ بھی ہوتا ہے. مجاز کا رنگ اشعار کو دلکش بناتا ہے، جبکہ صوفیانہ تجربات معنی میں علویت اور ترفع پیدا کرتے رہتے ہیں. تنزیہ و تجرید کے معاملات تجسیم و تشبیہ کے پیکر میں ڈھل کر قاری کے لیے لائق ادراک ہو جاتے ہیں، بلکہ مجاز کی لفظیات ان میں ایک عام قاری کے لیے بھی دلکشی پیدا کر دیتی ہے. وہ مفرد الفاظ جو لغت کے دائرے تک محدود تھے، درد کے کلام میں فقط حسن ترتیب اور مخصوص بندش کی وجہ سے چمک جاتے ہیں. یہی تحرک اور الفاظ کی باہم یہی ہم آہنگی کسی سادہ بیان کو بھی فن کی سطح تک بلند کر دیتی ہے. درد کے کلام میں شمع، آئینہ، دہن و کمر، ہما، انقار اور جام و میخانہ اپنے سیاق و سباق کی وجہ سے استعارے میں تبدیل ہونے لگتے ہیں اور معنی آفرینی کا لطف دینے لگتے ہیں. فقط یہ چند اشعار سنیے اور ان کی معنویت پر ذرا قدر ٹھہر کر غور فرمائیے. فارسی کے یہ اشعار ہیں: بفکر ہستی خود چوں سرے فرو بردم، عدم کشود درے تابعہ چمی جوئی. عجب اچانک پن ہے.
میں اپنے ہستی کے بارے میں غور و فکر کر رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ میں کیوں آیا ہوں، کیسے آیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے، میں محض ظل ہوں، محض سایہ ہوں، عکس ہوں، آئینہ ہوں، یا میرا بھی کوئی یہی سب میں سوچ رہا تھا۔ عدم کشود درے، عدم کی طرف ایک کھڑکی کھل جاتی ہے، تا بیا چمی جوئی، اور ایک آواز آتی ہے، آ جاؤ بھائی، کیا کھوج رہے ہو؟ اپنے وجود اور اپنی ہستی کی حقیقت ادھر ہی ہے، عدم کی طرف۔ بروں از دو عالم بود جلوہ فرما، بیروں از دو عالم بود جلوہ فرما، بہارے کی دارت خیالات بنگم، دستے ہنا۔ اور یہ تو خیر کمال کا شعر کہا ہے اس نے، بہت غور سے پڑھنے کی اس شعر کو ضرورت ہے، اس کے متعلق میں نے کچھ لکھا بھی ہے، وہ بھی پڑھتا ہوں۔ زدستے ہنا بستاش بس کی تنگم، اس کی ہنا لگی ہوئی ہاتھوں سے میری جان جا رہی ہے۔ معشوق نے ہاتھ میں مہندی لگا رکھی ہے، ہاتھ اس کے سرخ ہو گئے ہیں، بس اس کیفیت کو اس نے بیان کیا۔ اور دیکھیے کہ کس طریقے سے محض استعارہ نہیں بنایا اس نے آگے چل کر کے، یہی چیز دیکھنے کی ہوتی ہے۔ یہ تو ہر آدمی بیان کرتا ہے، جتنے صوفی شعراء ہیں سب نے لکھا ہے کہ ہماری ذات خدا کی ذات ہے، ہم الگ نہیں ہیں، ہم وہی ہیں، اسی کی ذلیت ہے، اس میں نہیں کچھ رکھا ہے۔ اس مسئلے کو بیان کس طرح سے کیا گیا ہے، کن الفاظ کی مدد سے بیان کیا ہے، کن میٹافرز کا یوز کیا گیا ہے، کیا سمبلز لائے گئے ہیں اس کے لیے، اس سے شاعری بنتی ہے بھائی۔ بہار زدستے ہنا بستاش بس کی تنگم، اس کے ہنا بستہ ہاتھوں سے میری جان تنگ ہے، میں شہید ہوں اس کا۔ چکت خوں بہرجا پرد مرغ رنگم، جہاں کہیں میں جاتا ہوں میرے رنگ کا طائر جو ہے اس سے خون ٹپکتا رہتا ہے، خون ٹپکتا رہتا ہے۔ مرغ کیوں کہا ہے رنگ کو؟ اب دیکھیے کیسے شاعری بنتی ہے اور کیسے درد نے شعر بنایا ہے اس بیان کو۔ عاشق کا رنگ اڑ گیا ہے، معشوق کے ہنا لگی ہوئی، مہندی لگی ہوئی ہاتھوں کو دیکھ کر کے اس کا رنگ فق ہو گیا ہے، حیرت سے یا وفور شوق سے۔ اب جب آپ نے رنگ کے لیے اڑنا ثابت کیا تو وہ از خود طائر میں تبدیل ہو گیا، یہیں سے میٹافر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ وہ طائر میں تبدیل ہو گیا، اڑتا طائر ہے۔ اور جب طائر آپ نے اس کو فرض کر لیا تو وہ ایک زندہ متحرک جان ہو گئی جو شہید ہے اس کے خوبصورت ہاتھوں کا، اور جب شہید ہے تو خون کا ٹپکنا ہو گیا لازم اس کے لیے۔ جب شعر میں کسی ایک چیز کو دوسری چیز کہنے کے ساتھ ساتھ اس کے لوازمات بھی ثابت کر دیے جائیں، یہی استعارہ بالکنایہ ہے، یہی استعارے کی سب سے بہتر صورت سمجھی جاتی ہے۔ محض طائر نہیں کہا ہے، کہتے تھا کہ بھائی میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا، گویا وہ طائر تھا نا، جب اڑا ہے، جب طائر کہا آپ نے تو اس کو اڑایا ہے، شاعر نے اڑایا ہے اور شہید کہہ چکا ہے چونکہ پہلے مصرے میں، اس لیے خون کا ٹپکنا لازمی ہے اس کے لیے۔ یہ ہے گویا شعر بنانے کا ہنر، جس کی روشنی میں شعر کی منزلت ہوتی ہے اور شعر کی قدر سمجھی اور پہچانی جاتی ہے۔ ورنہ تو مضمون یہ ہے کہ محبوب کے ہاتھوں میں مہندی دیکھ کر کے وہ گیا بہت اچھا لگ رہا ہے اور بہت خوبصورت لگ رہا ہے، اس سے شاعری نہیں بنے گی۔ وہی جو ٹولز ہیں اس کے، سملی ہے، میٹافر ہے، سمبلز ہیں، امیجز ہیں، وہ کیا استعمال ہو رہی ہیں اس کے لیے۔ زدستے ہنا بستاش بس کی تنگم، چکد خون ہر جا پرد مرغ رنگم، چنا درمن تجلی کردہ حسن بے نشانے ہو، ہما ان کا شود بے شک خرد گر استخانم را۔ اب دیکھیے اس میں ان کا اور ہما بے سبب نہیں آئے، یہ دونوں معدوم پرندے ہیں، نہ ہما کا وجود ہے نہ ان کا وجود ہے۔ تو عدم سے جو رشتہ جوڑا جا رہا ہے یہ تصوف کی طرف مسئلے کو لے جا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ ہما جو جس کے متعلق مشہور ہے کہ جہاں پہنچ جائے وہ صاحب دولت، صاحب ثروت، بادشاہت مل جاتی، وہ بھی ان کا ہو جائے، وہ بھی معدوم ہو جائے اگر میرا استخاں وہ چکھ لے، اتنی حدت اور گرمی۔ اور ہما استخاں کھاتا ہے، کہتے ہیں کہ ہڈی کھاتا ہے ہما۔ بھائی مفروضات ہیں، مضمومات ہیں شاعری کے، یہ ایک شعری تصور ہے، ایسا تھوڑی کہ ہما موجود ہے یا ان کا، لیکن ایک شعری تصور ہے۔ اسی لیے حالی نے لکھا ہے شعر کی تعین قدر کے سلسلے میں کہ چیز کا مسئلے میں موجود ہونا ضروری نہیں ہے، اگر شاعر کے اندیے میں وہ بات موجود ہے یا ادبی معاشرے میں وہ بات موجود ہے تو اتنی ہی متحقق ہے جتنا حقیقت میں موجود ہے۔ ہما ان کا شود بے شک خردگر استخانم را، پرے پرواز کن دل را گمینائے ہوس بشکن، برنگے طائرے رنگ از شکست خود قفس بشکن، اے درد من کجاؤ ہمائے وصال کو۔ اب یہ سب الفاظ جو ہیں نا،
یہ وہی تصوف کی طرف، عدم کی طرف لے جاتے ہیں. ہماری پوری تعلیمات بھی، تصوف کی پوری روایت بھی یہی ہے کہ انسان کا وجود غیر حقیقی ہے، غیر اعتباری ہے، نہیں ہے، سایہ ہے، خواب کی کیفیت، یہی سب تو کہا جاتا ہے. تو گویا عدم کی طرف لے جا رہا ہے کہ اصل وجود تمہارا عدم میں ہے، وہیں تم کو سکون ملے گا. اے درد من کجاؤ ہمائے وصال کو، ان کا مگر بدام خیالی گرفتہ. ان کو میں نے جو گرفتار کیا ہے وہ بھی ایسے جال سے گرفتار کیا ہے جس کو دام خیالی کہا جا سکتا ہے. نہ حقیقت میں ہما ہے، نہ ہمارا خیال اس کو گرفت میں لے سکتا ہے. مذکورہ بالا مثالوں میں توسیع معنی کا لطف دیدنی ہے. تصوف کے مضامین اردو فارسی شاعری میں بکثرت نظم ہوئے ہیں. بس شاعر کا امتحان یہ ہے کہ ان روایتی مضامین میں نئے استعاروں کی مدد سے معنی آفرینی کا پہلو وہ کس طرح پیدا کر دیتا ہے. فقط اس شعر کو بار دیگر پڑھیے. زدستے ہنا بستاش بس کے تنگم. بس کے تنگم میں بہت زیادہ میری جان گھٹی جا رہی ہے اس کے ہاتھ دیکھ کر کے. چکد خون، اور ایسے کہ میں مرا جا رہا ہوں، خون ٹپکنے لگے ہیں. بہر جا پرد مرغ رنگم، میرے رنگ کا پرندہ جہاں کہیں اڑ رہا ہے اس کے خون ٹپک جا رہے ہیں. معنی کی کثرت کے سبب شعر کسی نگار خانے سے کم نہیں ہے. معشوق کے ہاتھ حنابندی کی وجہ سے سرخ ہیں. بس اس سرخ ہتھیلیوں کی وجہ سے عاشق کا رنگ وفور شوق اور حیرت کی وجہ سے اڑ گیا ہے. اب جب کہ چہرے کا رنگ اڑ گیا تو اسے اڑنے ہی کے سبب طائر سے تعبیر کر دیا گیا. عاشق کے چہرے کا رنگ اسے دیوانہ کر دینے کے لیے، اس دیوانہ کر دینے والے منظر کی وجہ سے کسی پرندے کے مانند دوڑ چکا ہے. اس لیے جہاں کہیں وہ اڑتا جاتا ہے بے اختیار خون کے قطرے ٹپکے پڑتے ہیں کہ یہ طائر حنابستہ ہتھیلیوں کا شہید ہے. استعارہ بالکنایہ کی اس سے بہتر مثال شاید فارسی میں بھی خال خال ہی دیکھنے کو ملے. اس طرح عدم سے صوفی شعراء کی دلچسپی بھی اس سبب سے ہے کہ اس عالم آب و گل میں معشوق حقیقی کا وصال ناممکن ہے، کہ یہ علائق کی دنیا ہے. اور ہمارے عقیدے میں بھی یہ بات موجود ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس تک پہنچ نہیں سکتی، اس کی رسائی نہیں حاصل کر سکتی. تو اس خاکدہ میں، اس عالم آب و گل میں، اس ہستی ناپائیدار میں وصال معشوق کا ممکن نہیں ہے. اسی لیے دائمی ہجر جو ہے یہ صوفی شعراء کا مقدر رہا ہے کہ وصال ممکن ہی نہیں. اگرچہ انہیں ہجر میں بھی لذت ملتی، وہ ایک دوسرا فلسفہ ہے، وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ ہجر میں بھی ایک لذت ہے، اچھا لگ رہا ہے. تمنا تجھ کو، اردو میں بھی یہ مضمون بتا ہوا ہے، تمنا تجھ کو رولوں شام وصل، آج تو دل سے نکالی جائے گی. وصل کی شام معشوق سے ملنا ہے، لیکن جو سالہ سال سے تمنا دل میں پالتا رہا ہے تو سالہ سال کے ساتھی کا ساتھ بھی تو چھوڑ رہا ہے. اور چھوڑنے کے وقت جب آدمی کسی کو چھوڑتا ہے تو گلے مل کے اس سے روتا بھی ہے. تمنا تجھ کو رولوں شام وصل، آج تو دل سے نکالی جائے گی. اس طرح عدم سے صوفی شعراء کی دلچسپی بھی اس سبب سے ہے کہ اس عالم آب و گل میں معشوق حقیقی کا وصال ناممکن ہے. یہ علائق کی دنیا اس لیے ہستی ناپائیدار سے چھوٹ کر ہی عدم کی بے نہایت وسعتوں کو عاشق اپنی سیرگاہ مناتا ہے. ان کا ہما، عدم اور سیر عدم کی تکرار صوفیانہ شاعری میں اس ہستی موہوم سے گزر جانے کی خواہش کا نتیجہ ہے. معشوق کے سراپا، بس یہ آخری حصہ ہے. معشوق کے سراپا اور قمر الدہن کے وسیلے سے معشوق حقیقی تجلیات کا بیان بھی عدم سے پرے جانے کی اسی خواہش سے عبارت ہے. تصوف کی شاعری میں جہاں اب دیکھیے وسائل وہی ہیں. مجازی معشوق کا بھی قمر ہوتی ہے، مجازی معشوق کے بھی دہن ہوتے ہیں، یہ سب چیز لب و رخسار ہوتے ہیں، لیکن اس کو صوفی کس طریقے سے اپنے مسلک میں یا اپنے مذہب میں یا اپنے طریقے میں ڈھالتا ہے اور کیوں یہ طریقہ اختیار کرتا ہے، یہ اصلی چیز ہے. معشوق کے سراپا اور قمر و دہن کے وسیلے سے معشوق حقیقی کی تجلیات کا بیان بھی عدم سے پرے جانے کی اس خواہش سے عبارت ہے. درد نے بھی بارہا معشوق حقیقی کی ذات و صفات میں سیر کو اسی حوالے سے بیان کیا ہے. اس سلسلے میں میر درد نے اپنے رسالے آہ سرد میں نہایت پتے کی بات کہی ہے، جس سے دہن و قمر کی اصل حقیقت بھی آشکارا ہو جاتی ہے. آہ سرد میں ایک جگہ لکھتے ہیں، صفات سلبیہ را، اللہ تعالیٰ کی صفات، معشوق حقیقی کی صفات دو حصوں میں، صفات ایجابی، صفات سلبی. ایجابی وہ صفات جو اللہ کے لیے ثابت کی جاتی ہے، قدرت کاملہ، خالق حقیقی، اور صفات سلبی یعنی جس چیزوں کا اس سے سلب کیا جاتا ہے
یہ نہیں ہو سکتا خدا کے ساتھ، یہ نہیں ممکن ہے خدا کے لیے، یہ صفت اللہ کے لیے نہیں ثابت کی جا سکتی۔ صفات سلبیہ را کی علامات عدمات اعتباریان بمنزلہ کمر و دہن معشوق حقیقی تمام فہمید۔ تو کمر اور دہن جو ہے، جو صوفیانہ شاعری میں آتا ہے، یہ خدا کی صفات سلبیہ ہیں اور عدمات کو ڈینوٹ کرتی ہیں، عدم کی طرف لے جاتی ہیں۔ آج تک اردو شاعری میں کمر کی خوبی یہ سمجھی جاتی ہے کہ اتنی باریک ہو، اتنی پتلی ہو، ایسی ہو کہ نظر ہی نہ آئے بلکہ معدوم ہو جائے۔ دہن کی خوبی یہ بیان کی جاتی ہے کہ اتنا باریک ہو، اتنا چھوٹا ہو، اتنے وہ ہو کہ نظر ہی نہ آئے۔ پوری اردو شاعری میں، خاص طور سے کلاسیکی کی حد تک، ہمارے شاعر تو ان معاملات کو سمجھتے بھی نہیں، موجودہ شاعری کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، کلاسیکی شاعری میں دہن کی خوبی یہ ہے کہ وہ بہت مختصر ہو، بہت کم ہو، ایسا ہو کہ دکھائی نہ دے۔ اور غالب نے تو اس مضمون کو بہت مزے سے باندھا ہے۔ نفی سے کرتی ہے اس بات تراوش گویا، دی ہے جائے سخن اس کو دم ایجاد نہیں۔ اس کو بولنے کے لیے اللہ میاں نے منہ ہی نہیں دیا، اسی لیے ہر بات میں وہ منع کرتا ہے۔ اور اگر بولتا بھی ہو تو ایک لفظ اس نے سیکھا ہے پوری زندگی میں، نہیں، کچھ بھی کہو نہیں۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہاں منہ تو ہے، کم سے کم بول تو رہا ہے۔ کمر کی خوبی یہ کہ نظر ہی نہ آئے، ایسی باریک ہو، ایسی پتلی ہو، اور یہ آج تک چلا جا رہا ہے۔ صفات سلبیہ را کی عدمات اعتباریہ ان بمنزلہ کمر و دہن معشوق حقیقی تمام فہمید و چون سیر باطن در مراتب این صفات واقع شود سالک را فنائے حقیقی حاصل می گردد۔ یہ فنا کو ڈینوٹ کرتی ہے۔ و زوال عین واصل لاغین روم دہت۔ درد کا یہ شعر سنیے، کمال کا شعر ہے صاحب۔ اب اس پر بھی اگر درد کی فارسی شاعری پر توجہ نہ دی جائے، ہمارے تذکرہ نگاروں نے نہیں دیا ہے، کیا کہہ سکتے ہیں؟ از یاد یہاں کمر خدیم درمیاں نماد۔ اس کی کمر کو میں نے بس یاد کیا تھا کہ ہماری خودی درمیان سے ختم ہو گئی، عدم میں چلی گئی، خودی فنا ہو گئی، میں اپنے وجود سے دستبردار ہو گیا، میرا وجود ہے ہی نہیں۔ کس وجہ سے؟ بس اس کی کمر ہم نے یاد کر لی تھی، اس کی صفات سلبیہ کو یاد کر لیا تھا، اس کی عدمیات کو یاد کر لیا تھا۔ از یاد یہاں کمر خدیم درمیاں نماد باب عدم کشود بدل آ دہن مرا۔ اس کا دہن کیا کھلا کہ عدم کا ایک دروازہ کھل گیا، اس لیے کہ دہن عبارت ہے عدم سے، کمر عبارت ہے عدم سے۔ تو یہ کمر دہن کن معنوں میں آ رہا ہے، زلف کن معنوں میں آ رہا ہے، قد کن معنوں میں آ رہا ہے، یہ اصل میں دیکھنے کی چیز ہے، اور شعری مرتبے کی تعین اسی کی روشنی میں ہو سکتی ہے۔ صوفیہ کے فیض سے آج تک اردو اور فارسی شاعروں میں کمر اور دہن کا تنگ اور باریک ہونا بلکہ معدوم ہونا معشوق کا حسن تصور کیا جاتا ہے۔ اردو کے فارسی شعراء اور خصوصاً درد کا المیہ یہ ہے، ٹریجڈی یہ رہی کہ ان کے اردو کلام کے سامنے فارسی شاعری کو کم اہمیت دی گئی۔ دیگر اسباب کے سوا ایک بڑا سبب یہ بھی رہا کہ فارسی شاعری کی 1000 سالہ تاریخ میں یہ مضامین اتنے دلکش اسلوب سے پہلے ہی نظم کیے جا چکے ہیں کہ اس سے بہتر ممکن بھی نہیں تھا۔ بھلا مولانا روم، حافظ شیرازی، سعدی اور جامی کے مقابلے میں اردو شعراء کے فارسی کلام کو اہمیت مل بھی کیسے سکتی تھی؟ بہیں ہمہ خواجہ میر درد کے فارسی کلام کو طے شدہ مضمومات سے دستبردار ہو کر توجہ سے پڑھنے کی اب بھی ضرورت ہے۔ کاغذ آتش زدہ سے جو سوختہ گلستان درد نے بنایا ہے وہ دیدنی ہے۔ اب دیکھیے ایک اور سن لیجیے، پیکر سن لیجیے، یہی بات ختم ہو جاتی ہے۔ ایک پیکر بنایا ہے، ایک امیج بنائی ہے درد نے۔ باغ ہوتا ہے، رنگین ہوتا ہے، سرخ رنگ کا ہوتا ہے، سبزے ہوتے ہیں۔ درد کا جو باغ ہے وہ کاغذ سوختہ سے بنایا گیا، جلے ہوئے کاغذ سے۔ کاغذ جب جلتا ہے تو وہ سمٹ کر کے پھول کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ شعر سنیں آپ خواجہ میر درد کا۔ گل کرد ہمچو کاغذ آتش زدہ بدل۔ اب گل کی مناسبت ہے باغ کی رعایت سے۔ گل کرد ہمچو کاغذ آتش زدہ بدل از داغہائے عشق گلستان سوختہ۔ از داغہائے عشق گلستان سوختہ۔ عشق کے داغ اتنے ہمارے دل پہ لگے ہوئے ہیں کہ دل کا کاغذ جل کے پھول کی شکل کا بن گیا ہے، اور جلا کیوں ہے؟ عشق کے داغ سے، عشق کی گرمی کی وجہ سے۔ یہ غالباً باغ آپ نے نہ اردو شاعری نہ فارسی شاعری میں شاید ہی کہیں دیکھا ہو کہ جلے ہوئے کاغذ سے کوئی ایسا رنگین باغ تیار کیا جائے جیسا خواجہ میر درد نے تیار کر دیا۔ بہت شکریہ۔ خواجہ میر درد کی فارسی شاعری پر
پروفیسر قاضی جمال حسین صاحب نے بہت ہی عالمانہ گفتگو فرمائی. ہمارے علم میں اضافہ ہوا، اس لیے سر ہم آپ کے بہت ہی شکر گزار ہیں. اب آپ اس سیمینار کا 8واں اور آخری مقالہ سماعت فرمائیں گے. تو اس طرح یہ سیمینار جو اختتام کے قریب ہے. ہمارے آخری مقالہ نگار ہیں ڈاکٹر اخلاق احمد آہن. آپ کا تعلق جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے ہے. وہاں پر آپ شعبہ فارسی میں درس و تدریس سے وابستہ ہیں. ساتھ ہی ساتھ علم و تحقیق و شعر و ادب کے کئی شعبوں میں فعال ہیں. اپنی گراں قدر خدمات کی وجہ سے آپ کی اپنی بین الاقوامی شناخت بھی مسلم ہے. آپ کی مختلف تحقیقات منظر عام پر آ کر علمی اور ادبی حلقوں میں شرف قبولیت حاصل کر چکی ہیں. آپ کی ایک کتاب ہندوستان میں فارسی صحافت ایک منفرد اور ایک اہم کتاب ہے، اور میں نے اسی کتاب کا نام صرف اس لیے ہے جناب کہ میں نے اس سے استفادہ کیا ہے، ابھی حال ہی میں اس کا مطالعہ کیا ہے اور ایک پروجیکٹ کے تعلق سے. تو آپ سے التماس ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش فرمائیں. آپ کے مقالے کا عنوان ہے حکیم مومن خاں مومن کی فارسی شاعری. شکریہ صدر جلسہ آقای دکتر شکر اللہی، حاضرین گرامی و محترم. میرے خیال سے اس مرحلے تک آتے آتے نہ بولنے والے میں جذبہ رہ جاتا ہے، نہ سننے والوں میں حوصلہ. تو میں انتہائی اختصار اور اجمال کے ساتھ 2-3 باتیں میں عرض کروں گا بجائے اس کے کہ میں مقالہ پڑھوں. یہ جو موضوع ہے اردو اور فارسی اور ذواللسانین شعراء کا، اور یہ جو دور ہے 18ویں اور 19ویں صدی، یہ تاریخی اعتبار سے ایک طرح سے ٹرانزینٹ فیز ہے، حائلی دور ہے، جب فارسی سے ہم اردو کی طرف آ رہے ہیں. اور اس کے 3 عوامل ہیں تاریخی، اور وہ بڑے اہم ہیں، اور اس پہ توجہ دینا بہت ہی ضروری ہے. پہلی وجہ جو اردو کی طرف جانے کی عام طور سے تذکروں میں یا کتابوں میں آتی ہے، وہ یہ کہ اردو بولنے یا اردو کو لہجے سے زبان کی سطح پر پہنچنے کا ایک احساس ادبی حلقے میں ہونے لگا تھا، اور بعض لوگ اس کو ولی کی آمد سے جوڑتے ہیں اور پھر اردو کی طرف مراجعت ہوتی ہے. دوسرا جو ہے خزی کی آمد ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو جھگڑا ہوتا ہے، اور ہندوستانی فارسی اور ایرانی فارسی اور دونوں کے لہجات میں جو کنفیوژن پیدا ہوتا ہے، جو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. اور اس کی بھی وجہ ہے، کیونکہ جب کوئی زبان اس کا اگر جغرافیائی وسعت بہت زیادہ ہو تو اس کے لہجاتی منطقے اور قلمرو ہوتے ہیں. اور ایران ظاہر فارسی اس زمانے میں ہندوستان یا بر صغیر سے لے کے اور آپ کے کاشغر سے لے کے اور ترکی تک اور پورا اس خطے کی زبان تھی، اس کی ایک لنگوا فرینکا تھی. تو اس کے مختلف لہجے تھے. ہم آج بھی ایران جاتے ہیں تو اب جو ایران ہے وہ چھوٹا ہے، لیکن اس میں بھی مختلف لہجے اور ایک دوسرے کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے. حزیں اور ان کے جو آرزو اور یہ جو جھگڑا ہوا ہے، یہ میرے خیال سے اس نازک